وہ بہت بھولی سی تھی، ہمارے گھر میں کام کرنے آتی تھی، یوں کہہ لیں وہ نوکرانی تھی ہماری۔ نائلہ اور اس کی ماں ہمارے گھر جھاڑو پوچھا کرنے آتی تھیں۔ نائلہ MBA کر رہی تھی، پڑھائی سے فری ہو کر ہمارے گھر کام کرتی تھی۔ بہت پیاری سی تھی، وہ باحجاب اور با پردہ لڑکی تھی۔ مجھے اس کی ایک ادا بہت اچھی لگتی تھی، نماز کبھی نہیں چھوڑتی تھی۔ میں نے اسے کئی بار نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، بہت پیاری لگتی تھی، بس حالات کے آگے مجبور تھی۔ ہمارا بہت بڑا بزنس ہے، اللہ نے ہمیں بہت دولت دی ہے، بابا بہت بڑے بزنس مین ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں ہم۔ اس کے بابا نہیں تھے، صرف ماں بیٹی تھے، ان کا کوئی نہیں تھا۔ نائلہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، ماں نے گھروں میں کام کر کے نائلہ کو اتنی تعلیم دلوائی تھی۔ اب تعلیم کے اخراجات زیادہ تھے، وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ پہلے نائلہ نے ٹیوشن سینٹر بنایا تھا، مگر کوئی بچہ آیا ہی نہیں پڑھنے کے لیے۔ بس اس لیے ماں نے نائلہ کو بھی وقتی طور پر اپنے ساتھ کام پر لگا لیا۔ نائلہ کا خواب تھا پڑھ لکھ کر کوئی اچھی سی جاب مل جائے۔ پہلے نائلہ کی ماں ہمارے گھر کام کرتی تھی، اب نائلہ بھی ساتھ آتی تھی۔ میں نے کبھی اس پر دھیان نہیں دیا تھا، وہ میرے کمرے میں کھانا چائے سب کچھ پہنچاتی تھی، میرے جوتے پالش کرنا۔ میں منع بھی کرتا تھا، لیکن وہ کہتی صاحب جی کچھ نہیں ہوتا، کبھی کبھی اس کو 150 روپے دے دیتا تھا۔ ایک دن امی سے کہہ رہی تھی باجی میں نے کالج کی فیس دینی ہے، مجھے اس مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دیں۔ پھر امی نے اسے تنخواہ دی تو وہ بہت خوش تھی۔ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، میں نے آواز دی نائلہ بات سنو۔ میرے پاس آئی، جی صاحب جی۔ میں نے 5000 روپے اسے دیے۔ نائلہ یہ لو اپنی کالج کی فیس، تنخواہ والے پیسے اپنے پاس رکھنا۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، پھر میرے اصرار کرنے پر پیسے لے لیے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، جیسے کوئی چاند مسکرا رہا تھا۔ میں نے کبھی اس کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ سچ بتاؤں تو مجھے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی پیار سا ہو گیا تھا۔ میں نائلہ کو اپنا ہمسفر بنانا چاہتا تھا، مگر یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتا کہ میرے والدین کبھی بھی اس کو اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ میرے ابو کا اتنا بڑا بزنس اور یہ ایک نوکرانی کوئی جوڑ نہیں تھا، بس یہی سوچ کر چپ ہو جاتا۔ پھر میرے بابا نے میری منگنی کر دی اپنے دوست کی بیٹی کے ساتھ۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح بابا کو بتا دوں کہ میں نائلہ کو پسند کرتا ہوں، بس پھر ہمت نہ ہو پاتی، کہیں بابا مجھ سے خفا نہ ہو جائے۔ بابا کی دوست کی بیٹی ماڈرن اور امیر باپ کی اولاد تھی، ہم دونوں دوست بھی تھے اور اب ہماری منگنی ہوئی تھی۔ تانیہ میری منگیتر تھی۔ تانیہ اپنے پرانے کپڑے نائلہ کو دیتی تھی، وہ غربت کی ماری بھیک مسکرا کر لیتی تھی، بچا ہوا کھانا وہ گھر بھی لے جاتی تھی۔ میں کبھی میوزک سن رہا ہوتا تو مجھے کہتی صاحب جی آپ نماز پڑھا کریں نا، آپ کیوں گانا سنتے ہیں؟ میں مسکرا کر کہتا نماز پڑھنے کے لیے تم جو ہو۔ خیر میں میوزک بند کر کے نماز پڑھنے چلا جاتا۔ نائلہ نے MBA بھی پاس کر لیا، وہ بہت خوش تھی، لیکن پھر ایک دن حادثہ کچھ یوں گزرا کہ نائلہ کی امی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے چل بسی۔ نائلہ تنہا رہ گئی، اس کی دنیا اجڑ گئی تھی، اب اس کا کوئی نہیں تھا۔ دل کرتا ہاتھ تھام لوں نائلہ کا، وہ بہت روئی تھی۔ پھر میں یہ سوچ کر اسے دل سے نکالنے کی کوشش کی کہ میرے والدین اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ میں اپنی دنیا میں خوش رہنے لگا تھا۔ وہ ماں کے گزرنے کے بعد ہمارے گھر میں ہی رہنے لگی، سارا دن چپ چاپ کام کرتی رہتی۔ میرے کمرے میں آتی، میں میوزک سن رہا ہوتا، خاموشی سے میرے جوتے پالش کرتی، کھانا کمرے میں پہنچاتی، میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ پھر ہمارے گھر میں ایک دن بات ہونے لگی کہ نائلہ غریب ہے، بے سہارا ہے، اس کی شادی ساتھ والے گھر میں ایک نوکر لڑکا ہے اس کے ساتھ کروا دیں گے۔ میں نے سنا، اگنور کر دیا۔ پھر اچانک میری ملاقات اس لڑکے سے ہوئی جس سے نائلہ کی شادی ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا ان پڑھ جاہل سا بد اخلاق سا 15,000 کمانے والا تھا، خاندان میں وہ اتنا اچھا نہ تھا۔ میں خاموش ہو گیا، کمرے میں بیٹھا تھا۔ نائلہ میرے پاس آئی، کھانا دیا، جانے لگی۔ میں نے آواز دی نائلہ، وہ رکی، جی صاحب جی۔ اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنے لگا، وہ بہت خوبصورت تھی، حجاب کیا ہوا، بالکل کوئی شہزادی سی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے پیار سے پوچھا نائلہ اس لڑکے سے شادی پہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ مسکرانے لگی، پھر کچھ آنسو اس کے پیارے سے رخسار پر گرنے لگے، سرخ آنکھیں ہو گئیں اس کی۔ اماں کہتی تھیں میری بیٹی کو کوئی شہزادہ لینے آئے گا،
لیکن اماں بس خواب دیکھتی تھی۔ زندگی بہت عجیب ہے، نہ چاہتے ہوئے سب کچھ چھین لیتی ہے، پھر درد دیتی ہے اور رونے بھی نہیں دیتی۔ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، صاحب جی میں نماز پڑھ لوں، اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ اتنی خوبصورت پڑھی لکھی سمجھدار با پردہ نمازی اتنی اچھی لڑکی صرف اس لیے کسی جاہل کے ساتھ بیاہی جا رہی ہے کہ وہ غریب ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل اس کے لیے پھر سے دھڑکنے لگا، عجیب سا احساس ہونے لگا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، پھر ایک دن میں اچانک گھر آیا تو اس دن نائلہ کا نکاح ہو رہا تھا اس نوکر سے۔ نکاح کا وقت بھی ہو چکا تھا، تانیہ بھی آئی ہوئی تھی۔ میں تانیہ کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، میرا دل تڑپنے لگا۔ بار بار نائلہ کا چہرہ میرے سامنے آنے لگا۔ وہ پیاری سی لڑکی بھلا کیوں قربان کی جائے؟ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ کسی اور کی ہو۔ میرا دل تڑپ رہا تھا۔ وہ قبول ہے کہنے لگی تھی۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے نائلہ کا ہاتھ تھام لیا۔ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے نائلہ کے سامنے بیٹھ کر کہا، نائلہ تم پڑھی لکھی ہو، سمجھدار ہو، باحیا ہو، میں نہیں چاہتا تم جہنم میں زندگی گزارو۔ اللہ کو حاضر مان کر کہتا ہوں میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سب میری طرف حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ میری امی اور ابو اور نائلہ حیران تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تانیہ بھی پاس کھڑی تھی۔ تانیہ کچھ کہنے لگی، میں نے اسے چپ کروا دیا۔ تانیہ سے معذرت کر کے میں نے وہ منگنی اسی وقت توڑ دی۔ تانیہ اسی وقت چپ کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ نائلہ کو شاید یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنے والدین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، میرے بابا میری طرف آئے اور مجھے سینے سے لگا کر کہا، مجھے فخر ہے تم پر۔ میری ماں نے نائلہ کو سینے سے لگا لیا۔ میں آج بہت حیران تھا۔ میں اپنے والدین کے بارے میں ہمیشہ غلط سوچتا رہا، جبکہ میری خوشی کی خاطر وہ نائلہ کو اپنی بہو بنا کر بہت خوش تھے۔ پھر میرے بابا نے میری شادی دھوم دھام سے نائلہ سے کرانے کا فیصلہ کیا۔ نائلہ بھی بہت خوش تھی۔ تانیہ کے والد میرے بابا کے بہت اچھے دوست تھے۔ پہلے تو انہوں نے اس رشتے کی مخالفت کی، مگر جب میں نے اور میرے والدین نے ان کے گھر جا کے معذرت کی تو وہ بھی راضی ہو گئے اور تانیہ کا رشتہ ایک اور اچھی جگہ پر طے کر دیا۔ کچھ دن بعد میری شادی تھی۔ تانیہ اور اس کے گھر والوں نے بھی شرکت کی۔ نائلہ کا میری زندگی میں آنا تھا کہ میری زندگی بدل گئی۔ میوزک چھوٹ گیا، نمازی بن گیا۔ میں نائلہ کا اور نائلہ میری ہو گئی۔ سب نے مجھے پاگل کہا تھا، لیکن میں نے نائلہ کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ سب کچھ اچانک ہوا تھا، جیسے کوئی معجزہ ہو۔ خدا کا لکھا تھا، وہ ہو کر رہنا تھا۔ نائلہ کے بنا اب تو میں ایک سانس بھی نہیں لیتا۔ اب میں نائلہ کو جوتے پالش نہیں کرنے دیتا، اسے سینے سے لگا کے رکھتا ہوں۔ میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ اللہ پاک نے ایک بیٹی دی ہے۔ آج نائلہ کی برتھ ڈے ہے۔ وہ سامنے بیٹھی بیٹی کو کھانا کھلا رہی ہے۔ اسے لگتا ہے ہر سال کی طرح میں بھول گیا ہوں اس کی برتھ ڈے، لیکن آج کچھ اسپیشل ہے۔ عمرے کی ٹکٹ لے کر آیا ہوں۔ نائلہ میری زندگی ہے۔ کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا نائلہ میری ہمسفر بن جائے گی اور میری زندگی جنت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔